السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں ہم خود ہی تم سے مٹا دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، نہ صرف یہ کہ مٹائیں گے بلکہ تمہیں عزت والی جگہ کا داخلہ بھی عطا کر دیں۔ پتوں کی شہر میں آج زندگی کا پہلا خطبہ جمعہ مسجد مبارک میں اللہ کی توفیق سے محض اس کے فضل و کرم اور آپ بھائیوں کا خلوص اور محبت ہے کہ ہم جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے گناہ ان کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ کبیرہ کا معنی ہوتا ہے بڑے، اس کی جمع ہے کبائر، بڑے بڑے گناہ۔ بڑے گناہ کون سے ہیں، کتنے ہیں؟ اس حوالے سے جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا کہ کیا وہ 7 ہیں؟ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہی الی ال700 اقرب، 7 نہیں شاید 700 ہیں۔ ان کی علامتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ ہر وہ گناہ
جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتے کہ یہ بڑا ظلم ہے، وہ بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بڑا ظلم ہے۔ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن یا اللہ کے نبی کا فرمان کہتے کہ جس نے یہ گناہ کیا اس پر اللہ کی لعنت ہے، تو بڑا گناہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لعن اللہ السارق، چور پہ اللہ کی لعنت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، سود کھانے اور کھلانے والوں پر اللہ کی لعنت۔ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن یا اللہ کے نبی کا فرمان کہہ دے کہ جس نے یہ گناہ کیا اس پر اللہ ناراض ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہوگا۔ قتل کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ جس نے ناحق قتل کیا اس پر اللہ کا غضب بھی ہے، اس پر اللہ کی لعنت بھی ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بھی ہے۔ پتہ چلا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس نے یہ گناہ کیا وہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا اگر تم سود سے باز نہیں آتے ہو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان۔ ہر وہ گناہ جس کی اللہ اور اللہ کے رسول نے سزا اور حد مقرر کر دی، چور کے ہاتھ کاٹو، زنا کرنے والا غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے لگاؤ، شادی شدہ ہے تو رجم، بہتان لگانے والا اسے 80 کوڑے لگاؤ۔ تو جس کی سزائیں اللہ اور اللہ کے رسول نے مقرر کر دی، حدیں مقرر کر دی ہیں، وہ بڑے گناہ۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، چھوٹے چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیں۔ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، اس کو تھوڑا سا اونچا کرنا، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری چھوٹی موٹی غلطیاں کمزوریاں تم سے بالکل مٹا دیں اور تمہیں عزت والی جگہ کا داخلہ بھی عطا کریں۔ اہل ایمان کی اللہ نے ایک علامت بیان کی، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرة هو اعلم بكم اذ انشأکم من الارض وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ جو میرے بندے ہیں وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، ہاں
چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ ان سے وقتاً فوقتاً ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بتا دو، اس بات پہ یقین رکھنا کہ تیرے رب کی معافی بہت وسیع ہے۔ وہ تو تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا جب اس نے تمہیں زمین سے تخلیق کیا تھا، تمہارے بابا آدم کو تخلیق کیا تھا، اور وہ تمہاری نیچر کو اس وقت بھی جانتا تھا جب تم ابھی ماؤں کے پیٹ میں تھے۔ اسے پتا ہے یہ غلطیاں تم سے ہو جائیں گی۔ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ اپنی پاکیاں خود نہ بیان کرنا، اللہ جانتا ہے کہ تقوی والا کون ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ عموماً تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ اتنا مہربان ہے، جب مسجد میں انسان آتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں کے گناہ وضو کی برکت سے پانی کے قطروں کے ساتھ جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ جب انسان اپنا چہرہ دھوتا ہے تو ان کی آنکھوں نے جو غلط دیکھا ہوتا ہے، آنکھوں کے گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں۔ جب انسان اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کی سوچوں کے گناہ، حتیٰ کہ کانوں نے جو غلط سنا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف کرتا جاتا ہے۔ جب انسان پاؤں دھوتا ہے تو جن غلط راہوں کی طرف چل کے گئے ہوتے ہیں، وضو کے پانی کے قطرے سے یا آخری قطرے سے غلط آہٹوں اور قدموں اور چاپوں کے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں، حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ ایک وضو کی برکت سے انسان پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن مجید میں کہا نا کہ وضو کرنے والے نہ صرف یہ کہ وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب اور پیارے بندے بنتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے بھی اللہ کو محبت ہے، اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی اللہ کو محبت ہے۔ اس لیے ہم وضو کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، جس کا ترجمہ میں بندہ فقیر یوں کیا کرتا ہوں کہ اللہ اوپر سے اپنے ہاتھوں کو میں نے دھو دیا ہے، اندر سے گناہوں کو تو دھو ڈال۔ اپنے چہرے پہ پانی میں نے ڈال لیا ہے، اور میرے چہرے کی خطاؤں کو تو پانی ڈال کے صاف کر دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک دن میں سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ تب ہوتا ہے جب بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہا ہو، تو چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، جناب عبداللہ ابن مسعود مفسر قرآن ہیں، صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے پیارے نبی مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، جذبات کا غلبہ ہوا، کسی کی عزت کو میں نے ہاتھ لگایا، کبیرہ گناہ نہیں کیا، زنا کا ارتکاب نہیں کیا،
لیکن چھوٹی غلطی مجھ سے اس کا ارتکاب ہو گیا، آپ نے ارشاد فرمایا تم نے ابھی نماز پڑھی ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث، اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو میں بیان نہ کرتا۔ کہا تم نے نماز پڑھی ہے؟ کہا جی پڑھی ہے۔ کہا نماز نے تیرے گناہ کو مٹا دیا۔ پھر آپ نے قرآن سے دلیل دی، پیغمبر کی بات خود ہی دلیل ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ کے پیارے نبی اپنی بات کو انڈورس کرنے کے لیے قرآن کی آیت بھی تاکیداً پڑھ دیتے تاکہ صحابہ قرآن و حدیث کا آپس میں تعلق جوڑیں۔ آپ نے یہ آیت پڑھی، اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين۔ دن کے اطراف میں نماز قائم کرو، رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرو، اور اس بات پہ یقین رکھو کہ یہ ایسی نیکیاں ہیں جو برائیوں کو ختم کرتی ہیں۔ ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، آج آپ کو میں تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھانا چاہتا ہوں، اسے بھی قلب و ذہن میں جگہ دیجیے گا کہ بڑے بڑے گناہ انسان ان سے بچے، چھوٹے چھوٹے گناہ خودکار طریقے کے مطابق اللہ کی طرف سے آٹومیٹیکلی معاف ہو جاتے ہیں۔ کچھ نیکیاں ایک دن کے گناہوں کو مٹاتی ہیں، کچھ نیکیاں ایک سال کے گناہوں کو مٹاتی ہیں، کچھ نیکیاں ایک ہفتے کے گناہوں کو مٹاتی ہیں، کچھ نیکیاں پوری زندگی کے گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ لیکن یہ تب ہے جب انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اپنی عادت نہ بنائے۔ یہ وہ اصول ہے جو ہم بھولے ہوئے۔ بعض چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہوتے تو چھوٹے ہیں، لیکن 4-5 ایسے فیکٹرز ہیں، ایسے اسباب و علل ہیں، اگر وہ ساتھ شامل ہو جائیں تو چھوٹے گناہ چھوٹے نہیں رہتے، وہ بڑے ہو جاتے۔ امام غزالی نے اس کی ایک مثال دی، فرماتے ہیں پتھر کے اوپر پانی کا ایک قطرہ کبھی کبھار گرے تو پتھر پہ اثر نہیں ہوتا، پتھر کی صلابت، اس کی سختی، اس کی مضبوطی قائم رہتی ہے، اس کی رنگت قائم رہتی ہے، لیکن اگر ایک قطرہ پتھر کے اوپر مسلسل گرتا رہے، گرتا ہی رہے، گرتا ہی رہے، اور کوئی اس قطرے کو بند کرنے والا نہ ہو تو بعض دفعہ پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں پتھر تو پتھر ہوتا ہے، اے انسان تیرا دل تو نازک ہے، جب تو بار بار گناہ بے شک چھوٹا ہی کرے گا تو تیرے دل میں کتنے سوراخ ہو جائیں گے۔ مسلسل قطرے کے گرنے سے تو پتھر پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے، کائی چڑھ جاتی ہے، اور جب تو مسلسل گناہ کرے گا تو تیرے دل کے اوپر کیسے زنگ لگ جائے گا۔ بلکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اے میرے پیارے بیٹو، میں آپ سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں،
اے میری بیٹیوں، روحانی بیٹیوں، میری بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سے کبیرہ گناہ ہوا، اس نے فحاشی کی، بے حیائی کی، اللہ میری اور آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اس نے زنا کا ارتکاب کیا، اس کے بعد وہ شرمندہ ہوا، آنکھوں میں آنسو آئے، دل پسیجا، جھکا جھکا، عاجزی اس کی حرکات و سکنات سے نمایاں، آنسو بہتے بہتے اور آواز گڑ گڑاتی ہوئی اس نے اللہ سے معافی مانگی۔ ممکن ہے اس گناہ کے بعد اس کے دل کی یہ والی جو ٹوٹی ہوئی کیفیت ہے، اس کیفیت کی وجہ سے اللہ اسے ایسے مقام پہ پہنچا دے کہ اگر گناہ نہ ہوا ہوتا تو شاید وہ مقام نہ ملتا۔ جیسا کہ ماعز ابن مالک سے خطا ہوئی، اتنا روئے کہ اللہ کے نبی نے کہا اس نے تو ایسی توبہ کی ہے، اگر ایک امت میں تقسیم کی جائے تو ماعز کی توبہ سے ایک امت کو بھی معافی مل جائے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس ایک دفعہ والے بڑے گناہ سے بھی بڑی ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ ایک دفعہ اس نے بے حیائی کی، شرمندہ ہوا، نادم ہوا، آنسو بہائے، توبہ کی، انابت کی، پلٹ آیا، رب کی راہوں کی طرف روتا رہا، راتوں کو سسکیاں لیتا رہا، اللہ نے نہ صرف معاف کیا، اس کو اونچے مقام پہ پہنچا دیا۔ لیکن اگر اس نے بڑا گناہ تو نہیں کیا، لیکن اس کی عادت ہے چوکوں میں کھڑے ہونا، چوراہوں میں کھڑے ہونا، سکول کے دروازے پہ، کالج کے گیٹ پہ، فیس بک کے پیج پہ، واٹس ایپ کے گروپ پہ، یوٹیوب کے چینل پہ، اور ہر وقت لوگوں کی عزتوں کو گھورتا رہتا، تاکتا رہتا ہے، کبھی کسی کو رانگ کال، کبھی کسی کو ایس ایم ایس، کبھی فیک آئی ڈی سے بے حیائی پہ مبنی میسیجز، اور کبھی اس نے اس کو غلطی سمجھا ہی نہیں۔ وہ سمجھتا ہے وضو سے تو سب کچھ معاف ہو جائے گا، لیکن اس کی یہ پختہ عادت ممکن ہے ایک دفعہ بڑے گناہ کرنے والے سے بھی بڑا جرم ہے۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مفسر قرآن، صحابی رسول، امزاد پیغمبر، اللہ کے پیغمبر کے کزن، انہوں نے یہی نقطہ سمجھایا اس بندے کو جو پوچھنے آیا تھا بڑے گناہ کتنے ہوتے ہیں؟ کہا یاد رکھو لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ بڑے گناہ کے بعد اگر انسان توبہ کر جائے تو کوئی گناہ بڑا نہیں رہتا ہے، اور چھوٹے گناہ کا انسان اگر عادی ہو جائے تو کوئی چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا۔ اللہ نے یہ علامت بھی قرآن میں بیان کی، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ میرے بندے جو ہیں جب ان سے بے حیائی ہو جائے یا اپنی جانوں پہ اس کے علاوہ کوئی ظلم کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے، تو فوراً ان کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے اور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے
اپنی کرتوتوں پہ اصرار نہیں کرتے، ان کو عادت نہیں بناتے۔ یاد رکھیے، یہی تو ہمارا اس وقت مسئلہ ہے۔ ہم نے تو بڑے بڑے گناہوں کو عادت بنا لیا، یہاں تو چھوٹے گناہوں کو عادت بنانا بھی انسان کے لیے خطرے کی بات ہو جائے، ہوگا۔ اللہ جانتا ہے، اس نے معافی کا وعدہ بھی کیا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اس نقطے کی وضاحت کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہوتا بعض دفعہ گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کے بعد تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے۔ اگر وہ گناہ چھوٹا ہے، آپ بار بار کر رہے ہیں اور دل میں ایک ڈٹائی ہے، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، ایک انا ہے، ایک عجب کیفیت ہے کہ آپ ہیں کہ اس سے رکنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنے صدقے کیے، میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے عمرے کیے، یہ گناہ کوئی ٹھہرنے والا ہے؟ اس کا بھی کوئی مسئلہ ہے؟ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، چھوٹی موٹی غلطی ہے، میں نے کون سا کوئی بڑا جرم کر دیا ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس طرح کا ضدی انسان اور عادی انسان یا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہی نہیں، اگر اللہ نہیں دیکھتا اس کا یہ یقین بن گیا ہے تو وہ کفر ہے، تو اس لحاظ سے بڑا ہے۔ اور اگر وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے اور میں نے اس گناہ کو اپنی عادت بھی بنایا ہوا ہے اور اس کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے، پھر بھی وہ ضد پہ اڑا ہوا ہے اور گناہ کی عادت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، امام صاحب فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں پھر اللہ کا کوئی احترام نہیں۔ ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا۔ ہر وقت بے حیائی کے مناظر دیکھتے رہنا اور پھر کہنا کہ چھوٹا گناہ ہے اور شرم محسوس نہ کرنا، ہر وقت کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی انداز میں کسی کو پریشان کرتے رہنا، پھر کہنا میں نے کون سا بڑا جرم کیا ہے۔ اللہ کے سمجھانے کا انداز کیسا ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے دلوں میں اللہ کی کوئی عزت نہیں ہے؟ وہی بے حیائی تمہارا باپ دیکھ رہا ہو تو تم نہیں کرتے، وہی گندا منظر تمہاری ماں پاس بیٹھی ہو تم نہیں دیکھتے، وہی منظر تمہارا استاد محترم پاس بیٹھتا ہو تم اوپن نہیں کرتے۔ اللہ دیکھتا بھی ہے، تم مانتے بھی ہو، تو بس ایک اللہ ہی ہے جس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا
ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا۔ اس اللہ کی عزت نہیں کرتے ہو جس نے تمہیں ایک حالت کے بعد دوسری حالت بدل بدل کے پیدا کیا، پانی کی حالت سے نطفہ کی حالت، نطفہ کی حالت سے علقہ کی حالت، علقہ کی حالت سے خون کا لوتھڑا، خون کے لوتھڑے کی حالت سے ایک مضغہ، ایک ٹکڑا، ٹکڑے کی حالت سے ہڈیاں، ہڈیوں کی حالت سے گوشت پوست، گوشت پوست کی حالت سے ہاتھ، انگلیاں، پورے، ان حالتوں سے پھر آنکھیں، پلکیں، بھویں، ان حالتوں میں پھر سر، دماغ اور سارے کی ساری سوچ کی صلاحیتیں، جس اللہ نے تمہیں اتنی محبت سے بنایا ہے تم اسی کی عزت نہیں کرتے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا۔ اس اللہ کی عزت نہیں کرتے ہو جس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے، اس میں تمہارے لیے چاند سجایا، روشن سورج بنایا۔ اس اللہ کی عزت نہیں کرتے ہو جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، تمہارے بابا آدم کو یا تمہاری خوراک کو زمین سے پیدا کیا۔ اس اللہ کی عزت نہیں کرتے ہو جو تمہیں زمین میں واپس لے جائے گا۔ اس اللہ کی عزت نہیں کرتے ہو جو تمہیں زمین کی قبر سے دوبارہ کھڑا کر کے حساب بھی دے گا۔ اللہ کیسے سمجھاتے ہیں؟ کیا محبت ہوتی ہے اللہ کی، کیا انداز ہوتے ہیں رب کریم کے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ دوسری وجہ، جس وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی عادتیں وہ اس گناہ کو چھوٹا نہیں رہنے دیتی، ان کو بڑا کر دیتی ہیں، اس کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ وہ گناہ چھوٹا ہوتا ہی نہیں، ہم اسے چھوٹا سمجھ رہے ہوتے، وہ تو چھوٹا ہوتا ہی، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں چھوٹا سا گناہ ہے۔ قرآن مجید اس کی ایک مثال دیتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں سورہ نور سے اللہ کے قرآن کا نور لے کے جاؤ، روشنی لے کے جاؤ، اللہ وہ نور مجھے اور آپ کو عطا فرماتے۔ ماضی پہ بہتان لگانے والے ایک منافق نے بہتان لگایا ہے۔ صحابہ کرام کچھ سادہ لوگ، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہتان تو نہیں لگایا، لگایا تو اس نے ہے، وہ اس کو صرف آگے نقل کر رہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ نقل کرنا تو کوئی جرم نہیں۔ لگایا تو عبداللہ بن ابی نے، اس ظالم نے، اور صحابہ صرف ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ ہے ماضی کے بارے میں منافق کیا کہہ رہے ہیں، پتہ ہے ماضی کے بارے میں اس نے کیا کہا، پتہ ہے ماضی کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، اس کو نقل کر رہے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے کہا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم اس سے نقل کرنا معمولی بات سمجھتے تھے، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ اللہ نے قرآن میں یہاں تک کہا
اے میرے صحابہ کی جماعت، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو جو تم باتیں کر رہے تھے اس کی وجہ سے تمہارے اوپر بہت بڑا عذاب آ جاتا۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیں ہم کتنے شوق سے نقل کرتے ہیں؟ جھٹ بات ہوئی اور فیس بک پہ پوسٹ، ادھر کسی کے بارے میں بات ہوئی اور واٹس ایپ کا میسج تیار۔ اس سوشل میڈیا نے ہمیں اتنا غیر ذمہ دار بنا دیا ہے کہ بعض دفعہ کبھی کبھی کچھ پوسٹ اور کمنٹس اور باتیں دیکھتے ہیں تو لگتا ہی نہیں کہ ان کا بھی ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے۔ تمہارے نزدیک یہ صحافت ہے، تمہارے نزدیک یہ جرنلزم ہے، تمہارے نزدیک ٹھیک ہے یہ صحافت ہوگی، اللہ کے قرآن کے نزدیک اس کی روشنی میں میں کہوں گا یہ صحافت نہیں خباثت ہے، یہ صحافت نہیں حماقت ہے، یہ صحافت نہیں بہتان تراشی ہے، یہ صحافت نہیں گند پھیلانا ہے، یہ صحافت نہیں یہ فحاشی پھیلانے میں کردار ہے جو آپ مل جل کے ادا کر رہے ہو۔ جانتے ہو اللہ کا قرآن اسے کتنا سنگین جرم کہتا ہے؟ وہ لوگ جو اہل ایمان، پاک دامن، بولی بھالی عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پہ دنیا میں بھی لانتے ہیں، آخرت میں بھی لانتے ہیں۔ یہ اللہ کے قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ نور میں پھٹکار ہے ان پہ۔ آپ کہتے ہیں یہ تو معمولی بات ہے، تو بعض دفعہ وہ صغیرہ گناہ ہوتا ہی نہیں، ہم اسے صغیرہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اگر آپ نے محسوس کرنا ہو نا کہ صغیرہ ہے یا کبیرہ، تو اس انسان کی بیٹی کی جگہ پہ اپنی بیٹی کو رکھ کے تو دیکھیں، بس اس پوسٹ پہ اپنی بیٹی کی تصویر لگا دیں، اپنی بیٹی کا نام لکھ دیں، اپنی بیوی کا نام لکھ دیں، اپنی بہو کا نام لکھ دیں، اپنی خالہ اور اپنی ماں کا نام لکھ دیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ ہے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم اسے معمولی سمجھتے ہو، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں میں نے چھوٹی سی بات کی، میں نے کیا کہہ دیا؟ 2 سال پہلے کی بات ہے، رمضان کا مہینہ تھا، آخری عشرہ تھا، میں معتکف تھا، ایک بزرگ مجھے ملے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، جسم کب کپا رہا تھا۔ میں نے کہا خیریت ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگے میری بھتیجی، میں نے اس کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لیا تھا، ان کی منگنی ہوئی، انگیجمنٹ ہوئی اور کچھ عرصے تک برقرار رہی۔ اس دوران میری بھتیجی نے MBBS کیا، لیڈی ڈاکٹر ہوئی، ایک سرکاری ہاسپٹل میں اس کی جاب ہوئی، اور بیٹے نے، کہتے ہیں میرے بیٹے نے، وہ بزرگ فرما رہے ہیں میرے بیٹے نے میری اس بھتیجی کے ساتھ یہ زیادتی کی کہ اس کو پیغام بھیجا کہ تمہاری شکل مجھے پسند نہیں، تمہارا چہرہ ایسے، تمہارا رنگ ایسے، تمہارا فلاں انداز ایسے۔ اس نوجوان کے نزدیک یہ معمولی بات تھی، اور بزرگ کہہ رہے تھے وہ تو میری بھتیجی تھی، بے شک زیادتی میرے بیٹے کی تھی، لیکن میں جب بستر پہ لیٹتا ہوں
تو مجھے کئی دفعہ نیند نہیں آتی ہے۔ اور اس بچی کو اس وقت نفسیاتی مسئلہ بنا ہوا ہے اور دماغی مریضہ ہو چکی ہے۔ تمہارے نزدیک معمولی بات ہے، ٹھیک ہے، رشتہ لینا دینا قسمت کی بات ہوتی ہے، لیکن انکار کرنے کا انداز تو اچھا اپنائیں، مہذب اپنائیں۔ آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ دوسروں کی بیٹیوں کے کبھی آپ قد پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی آپ شکل پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی آپ رنگ پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی آپ اس بیچاری بیٹی کی کوئی چیز گنتے ہیں، کبھی کوئی چیز گنتے ہیں۔ آپ کے نزدیک بیٹیوں کا کوئی مقام نہیں ہے؟ یاد رکھیے، اس طرح کی بات اصل میں اس بیٹی کی جو شکل بنائی ہے، کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی ہے۔ اس بیٹی کی شکل پہ اعتراض نہیں ہے، بیٹی کے خالق و مالک رب پہ اعتراض ہے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ تم اسے معمولی سمجھتے ہو، اللہ کے نزدیک تو بہت بڑی بات ہے۔ بعض دفعہ میں نے ایک بزرگ کو روتے ہوئے دیکھا، بڑے ہی مہذب، تعلیم یافتہ، کاروباری، مقام و مرتبے والے انسان۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ آنسو ہیں کہ تھمتے ہی نہیں۔ کہتے ہیں سکھی وہ ہوتے ہیں جن کی بیٹیاں سکھی ہوں۔ کہنے لگا میری بیٹی کو سسرال والے کبھی کہتے ہیں تمہارا باپ ایسا، کبھی کہتے ہیں تمہارا بھائی ایسا، کبھی کہتے ہیں تمہاری ماں ایسی، وہ بیچاری روتی رہتی ہے۔ تمہارے نزدیک یہ چھوٹی بات ہے، اس سے پوچھو تمہاری چھوٹی بات کی وجہ سے جسے رات نیند نہیں آتی۔ آخری پوائنٹ عرض کر کے ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے ہو جاتے ہیں جب آپ ان کو عادت بنا لیتے ہیں اور ان کو چھوڑنے کا نہ ارادہ رکھتے ہیں، نہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور آپ کی دل کی کیفیت کہتی ہے کہ آپ کو ان کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ دوسری وجہ، چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے ہو جاتے ہیں اس وقت کہ اللہ کے نزدیک وہ ہوتے ہی بڑے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں دو انسان تھے، ان میں سے ایک نیک تھا اور دوسرا گناہگار تھا، اور وہ نیک گناہگار کو سمجھاتا تھا، اس سے پھر غلطی ہو جاتی تھی۔ ایک دن کہتا ہے اللہ کی قسم ہے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا اس بیچارے خطا کار کو میں اپنی رحمت سے معاف کرتا ہوں، اور تو کون ہوتا ہے میری معافی پہ پابندیاں لگانے والا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کے ایک جملے نے اوبقت دنیا ہوا آخرتا، اس کی دنیا بھی برباد کر دی، آخرت بھی برباد کر دی۔ آخری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بعض دفعہ اللہ کی عدالت میں اس لحاظ سے بڑے ہو جاتے ہیں، اس لحاظ سے کبیرہ گناہوں میں شامل ہو جاتے ہیں، جو ان کے اثرات ہوتے ہیں، جو ان کے آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں معاشرے کے اوپر، اس انسان کے اوپر، اس شخص کے اوپر، اس کے دل کے اوپر، اس کی کیفیات کے اوپر، وہ اللہ کے ہاں اس گناہ کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، وہ عورت جس نے ایک بلی کو باندھا تھا، اس نے تو یہی سمجھا تھا کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی مخلوق تھی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دکھایا کہ وہ عورت جہنم میں ہے اور بلی اس کے چہرے کے گوشت کو نوچ رہی ہے۔
اور ایک روایت میں ہے کہ جب وہ عورت دوسری طرف چہرہ کرتی ہے تو اس کو پیچھے سے نوچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان سے یہ تیسری بنیادی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ گناہ بعض دفعہ اکیلا ہو تو چھوٹا ہوتا ہے، لیکن باقی گناہوں کے ساتھ جمع ہوتے ہوتے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کے انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، میٹرک کے ہیں، ایف ایس سی کے ہیں، بی ایس کے ہیں، ایم سی کیوز پیپر آپ کے سامنے ہے اور اس کے 100 نمبر ہیں۔ آپ ایک چھوٹی سی مسٹیک 1 نمبر کی کرتے ہیں اور کہتے ہیں 1 نمبر ہی ہے نا، چلے غلط ہو بھی گیا تو کیا ہوا۔ پھر آپ نے کہا 2 نمبر، دوسرا سوال بھی غلط کر دیا کہ 1 نمبر کا ہی سوال ہے نا، پھر آپ نے تیسرا بھی غلط کر دیا، پھر چوتھا غلط کر دیا، پھر 10 غلط کر دیے، پھر 20 غلط کر دیے، پھر 40 غلط کر دیے، پھر 50 غلط کر دیے۔ 50 تک تو آپ بچے رہے۔ اگر 50% پاسنگ مارکس ہیں تو جب آپ 50 سے اوپر بڑھیں گے تو یہ اوپر والی ایک غلطی گزشتہ 50 کے ساتھ مل کے آپ کے نتیجے کو تباہ کر دے۔ یہی معاملہ گناہوں کا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے کیا خوبصورت مثال بیان کی، ایاکم ومحقرات الذنوب فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکنہ۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو تم معمولی سمجھتے ہو ان سے بچنا، جب یہ جمع ہو جاتے ہیں تو انسان کو تباہ کر دیتے۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ جس کا پلڑا بھاری ہو گیا نیکیوں والا، وہ ایسے جمع ہوگی بھاری ہونے نا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا کم پڑ گیا، چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے بڑے گناہ جمع ہو کے زیادہ ہو گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ تمہیں کیا خبر ہاویہ کیا ہے؟ وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ آخری بات سماعت کیجیے۔ بعض دفعہ ہم اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گناہ معاف ہو گئے، میں نے نماز پڑھی اور گناہ معاف ہو گئے، میں نے عمرہ کیا گناہ معاف ہو گئے، میں نے حج کیا گناہ معاف ہو گئے۔ یاد رکھیے کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو نماز روزے عمرے سے معاف ہوتے ہی نہیں۔ حقوق العباد ہیں، آپ نے کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا تو وہ تو تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک اس کا حق واپس نہیں کریں گے۔ پھر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے کہ شیطان ہمیں اس غلط فہمی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ میں نے وضو کیا گناہ معاف ہو گئے۔ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ
کہ آپ کا وہ وضو تھا جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ کو وہ نماز نصیب ہوئی جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو وہ حج نصیب ہوا جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی جیسے امتحان میں بندہ بیٹھے اور امتحان میں بیٹھ کے سمجھے بس وہ ڈگری مجھے مل گئی اور محنت نہ کرے، اسے کس نے بتایا کہ اس کا رزلٹ کیا ہے، پیپر کر کے کیسے آیا ہے؟ بعض امتحان میں بیٹھنے والے ڈگری لینے کی بجائے اپنے اوپر انفیئر مینز کا کیس بنوا کے آ جاتے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے نماز اتنی غفلت سے پڑھی، اتنی کوتاہیوں سے پڑھی، کس نے گارنٹی دی ہے کہ وہ نماز قبول ہوئی ہے؟ اور اتنی قبول ہوئی ہے کہ اس سے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ نماز سے کسی کو 10% ثواب ملتا ہے، کسی کو 20%، کسی کو 80%، کسی کو 90%، کسی کو 50%۔ 50% سے اوپر جانے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور بعض ضعیف روایات کے مطابق کچھ نمازی تو ایسے بھی ہوتے ہیں نماز ان سے کہتی ہے تو نے مجھے ضائع کیا ہے، اللہ تجھے ضائع کر۔ میں حیران ہوں ہم نے دین کو کیا سمجھا ہوا ہے کہ دھڑا دھڑ جان بوجھ کے گناہ کرنا، یہ سمجھ کے کہ میں عمرہ کر آیا ہوں، میں حج کر آیا ہوں، میں نے نماز پڑھ لی ہے، میں نے وضو کر لیا ہے، سابقہ معاف ہو گئے ہیں، اب نئے سرے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارے تصورات دین والے نہیں ہیں۔ ان کے اللہ معاف کرتا ہے جن کے اللہ چاہتا ہے، اور جن کی نمازیں اس لائق ہوتی ہیں۔ یہ آیت مبارکہ دوبارہ سماعت کیجیے اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو صدق کے دل سے معافی مانگنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔